علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معرکہ بدر کے بارے میں۔ معرکہ بدر کیوں لڑی گئی تھی اور کس وجہ سے اور یہ کب رکھی گئی، تو اس کی تفصیلات سے آج ہم بیان کریں گے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا بڑا معرکہ تھا جو 17 رمضان 2 ہجری کو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام بدر میں پیش آیا۔ اس جنگ نے اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط کی اور اسلام کے درمیان ایک واضح فرق کو قائم کیا۔ معرکہ بدر کے بہت سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ معرکہ بدر پیش آیا۔ قریش کی مسلسل دشمنی اور ظلم، مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ دوسرا، مہاجرین کے اموال پر قبضہ۔ تیسرا سبب تھا کہ قریش مسلسل حملے کی دھمکی دیتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس کو روکنے کی کوشش کی گئی اور وہ اس وجہ سے بھی جنگ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے قریش نے اعلان جنگ کر دیا اور یہ معرکہ بدر پیش آیا۔ معرکہ بدر کے جو اسباب تھے، سب سے پہلے تو مکہ میں قریش نے مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سخت اذیتیں دی گئیں، بعض صحابہ کرام کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے مسلمان، تو مکہ کے جو قریش والے تھے انہوں نے مسلمانوں کے جائیدادیں، گھروں اور مال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مکہ کے قریش تھے مسلمانوں کی نئی ریاست کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ وہ بار بار مسلمانوں کو جنگ کی دھمکیاں دیتے تھے اور انہیں حملے کے لیے ڈراتے رہتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب تھا انہیں معرکہ بدر رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ واپس آ رہا تھا، جس میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھی اس میں شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ مسلمانوں کے حقوق واپس لیے جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی اور جب کفار قریش کو پتہ چلا تو وہ 1000 مسلح فوجوں کے ساتھ ایک قافلہ جمع کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ لڑائی صرف ایک گروپ کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی تھی اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے جواب دینا تھا۔ تو اس وجہ سے معرکہ بدر پیش آیا اور یہ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر یہ جنگ رکھی گئی تھی۔ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ کم تھے، ان کی تعداد جو تھی صرف 1313 مسلمان تھے، اور جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ لیکن جب وہ حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آ گئے تو مسلمانوں کو جواب تو دینا تھا اور انہوں نے اللہ سے مدد کی اپیل کی، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان، جس میں صرف چند گھوڑے اور تلواریں تھیں، ایک بڑی فوج سے ان کا مقابلہ تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 مسلمان تھے، جبکہ کفار قریش جو تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے نصرت اور فتح کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ سورۃ آل عمران میں ہے آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے علاوہ سورۃ الانفال میں ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج دیے اور اس وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ معرکہ بدر حالانکہ مسلمان نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن قریش مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا اس جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے فتح ثابت ہوئی، مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ 70 قریش اس میں مارے گئے، جن میں ابو جہل جیسے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ 70 قیدی بنائے گئے جن کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ پیغام ملا کہ حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے ظلم پر۔ تو جو ظلم کفار قریش کرتے تھے، یہ پہلی جنگ تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ معرکہ بدر ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ صبر، ایمان اور قربانی کے ذریعے بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسلام دفاعی مذہب ہے، مگر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، اس ظلم کو روکنا چاہیے، کیونکہ جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ چپ چاپ اس ظلم کو دیکھتا رہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو کہیں پہ تو چپ کر کے دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس ظلم کو روکنے کی پوری حد تک کوشش کی جائے۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں اس معرکہ بدر سے۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔